جناب یقین کریں کہ ہم انسان اتنے ترقی یافتہ اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ ہم غلطی کرنے کے بعد وہ بھی اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں تو وہ میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جب اگر ایک بہن یا ایک بیٹی سے کوئی یا ایک بیٹے سے اس کا کیا ہوا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو تب ہم اسے تانے مار مار کے ہمارا معاشرہ یا والدین اس کو مار دیتے ہیں، اس کو اور تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو اور اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ تھا، تم نے خود غلط کر دیا، اب خود بھگتو، تم نے مشورہ نہیں مانا، تم نے بڑوں کی سنی نہیں، تم نے یہ کیا وہ کیا، تم نے خود کو ڈبو دیا۔ اگر سیم فیصلہ وہی چیز والدین کے ہاتھوں سے غلط ہو جائے تو تب میرا معاشرہ اور والدین ایک جملے میں پوری بات ہی گما دیتے ہیں کہ یار یہ اس کے مقدر اچھے نہیں تھے، یار یہ اس کے نصیب کی بات تھی، یار اللہ نے اس کی تقدیر میں ایسا ہونا لکھا تھا، اس کی زندگی میں اللہ نے ایسا لکھا تھا۔ تو معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ جب اس کا فیصلہ اسی کے ہاتھوں جب اس نے خود لیا تھا تب غلط ہوا تھا، تب ہمیں اللہ یاد کیوں نہیں آیا، تب ہمیں تقدیر یاد کیوں نہیں آئی، تب ہمیں نصیب یاد کیوں نہیں آئی؟ آخر جب ہم سے ایک چیز غلط ہو گئی کسی دوسرے انسان کے لیے تو تب ہم نے خود کو بچانے کے لیے، خود کو سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو انوالو کر دیا۔ خدا کے بندو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ چیز سوچی نہیں، کبھی ہمارے دماغ میں یہ چیز سوچ آئی نہیں۔ اگر میں نے ایک بندے کو مشورہ دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ اس کو عروج مل گیا تو میرا یہ کالر آٹومیٹکلی پیچھے ہو جائے گا، مجھ میں اکڑ آ جائے گی۔ اور اگر مجھ سے اس نے مشورہ لیا، میں نے اس کو اپنا ایک فیصلہ بتایا کہ تو نے ایسے کرنا ہے، اگر وہ وہاں پہ غلط ہو گیا تو میں نے اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ اللہ نے تیرے تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اللہ نے تیرے نصیب ایسے لکھے تھے، یہ تو ہونا لکھا تھا، تیرے مقدر اچھے نہیں تھے۔ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس ترقی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا معاشرہ آخر ہمیں جو چیزیں ہمیں لگتی ہیں نا یہ بہت چھوٹی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، جن چیزوں کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے نسل رہے ہیں، ان کو زمین میں دھنسنا چاہتے ہیں، حقیقت اگر دیکھی جائے تو ہم لوگ خود دھنس رہے ہیں وہ چیزیں باہر ہی، کیونکہ وہ جو ہم نے کریٹ کی ہیں یہ ہماری نسلوں کو بھی بھگتنی پڑیں گی۔ جس جھوٹ کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جس جھوٹ کو حقیقت مان کے ہم چل رہے ہیں، یہ ہماری نسلوں کو بھی چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہ چھوڑی، اگر ہم نے یہ چیزیں نہ بدلی تو جناب یہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اتنی سی بات ہی سوچ لیں کہ اگر میں نے کسی کو مشورہ دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی زندگی بہتر بن گئی، اور سب چیزیں کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور یہ جو فیصلے غلط تو جو صحیح ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، زیادہ تر انسان کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ میں کسی کو یہ ٹیگ نہیں لگا سکتا کہ تیرا فیصلہ تھا، تو نے غلط کیا، تو نے مشورہ نہیں لیا۔ اور اللہ تو ہمیں قرآن میں یہ بھی کہہ رہے کہ میں تجھے مال دے کے بھی آزماؤں گا، میں تمہارے صحت لے کے بھی تجھے آزماؤں گا، میں تجھے امیر غربت اور غریب کر کے بھی آزماؤں گا، تجھے دکھ اور خوشی دے کے بھی آزماؤں گا۔ تو مجھے تب یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یار تب ہم لوگ یہ سب چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ اور ہماری ابھی موجودہ پوزیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی کی کہ ہم اپنے غمی اور اپنے خوشی دونوں موقعوں پہ ہم بالکل اس خدا کو بھول جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور اس کے حکم بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے جو پیارے محبوب کے طریقے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب چیزوں سے ہم لوگ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ بہت تیزی کے ساتھ دور جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں جو ایڈوانس لگ رہا ہے نا کہ اس دنیا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، مانتا ہوں چیزیں آ گئی ہیں، دنیا فاسٹ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم کتنے فاسٹ ہو گئے کہ غلطی کرنے کے بعد اللہ کے اوپر ڈال دیتے۔ تو یہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی فاسٹ ہو جائیں، ہماری گاڑی کی جتنی بھی سپیڈ بڑھ جائے، جاننا ہم نے مٹی کے نیچے ہے، چاہے وہ آج گئے، 10 سال بعد گئے، 20 سال بعد گئے، 30 سال بعد گئے، وہ ہم نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جن کو ہم نے غلط راستوں کے اوپر لگایا ہوا ہے نا، یہ ان کا حساب بھی ہمیں خود ہی دینا پڑے گا۔ یا جن کو ہم غلط راستوں پہ لے کے چل رہے ہیں، ان کا حساب بھی ہمیں خود ہی دینا پڑے گا۔ اللہ پاک اس چیز کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔